أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آج ہماری سورہ بقرہ شروع ہوگی انشاءاللہ. سورہ بقرہ مدنی سورت ہے. مدنی صورتیں وہ صورتیں ہیں جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی تھیں، اور سورہ بقرہ نزول کے اعتبار سے 87ویں نمبر پر ہے. ہجرت سے پہلے 86 صورتیں نازل ہو چکی تھیں. مکہ کی زندگی میں 86 صورتیں نازل ہو چکی تھیں. یہ 87ویں صورت ہے جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی تھی. اور جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو مختلف مواقع پر مختلف آیات نازل ہوتی. ابو داؤد کی حدیث سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ اس آیت کو فلاں صورت میں رکھو، اس آیت کو فلاں صورت میں رکھو. جہاں جس آیت کو نبی علیہ السلام فرماتے صحابہ اس آیت کو وہاں پر رکھتے ہیں، اسی صورت میں رکھتے ہیں. سورہ بقرہ مدنی صورت ہے. بقرہ کا معنی گائے ہے. اس صورت کے اندر ایک گائے کا تذکرہ ہے کہ بنی اسرائیل کو ایک قتل کے کیس میں گائے ذبح کرنے کا حکم ملا تھا، وہ انشاءاللہ اپنے مقام پر آئے گا. یہ صورت قرآن مجید کی سب سے زیادہ طویل صورت ہے. 286 آیات پر مشتمل ہے. تقریباً 2.5 پاروں پر مشتمل یہ صورت ہے. 286 آیات ہے. اور قرآن مجید کی سب سے زیادہ عظمت والی آیت. نبی علیہ السلام نے ایک دن ابی بن کعب سے پوچھا تھا کہ اے ابی منظر بتاؤ قرآن کی سب سے زیادہ عظمت والی آیت کون سی ہے؟ انہوں نے کہا کہ آیت الکرسی. نبی علیہ السلام نے ان سے کہا کہ تمہیں علم مبارک ہو. آیت الکرسی اسی صورت کی آیت نمبر 255 ہے. اور اس صورت کی آخری 2 آیات وہ اللہ تعالیٰ نے معراج کی رات آپ کو عطا کی تھی. معراج میں جب آپ گئے تھے، یہ صورت مدنی ہے لیکن وہ 2 آیات آپ کو معراج کی رات ملی تھی. جب آپ معراج پر گئے تھے، معراج کی رات آپ کو 3 تحفے ملے تھے: 5 وقتہ نماز، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات، اور ہر مواحد جو توحید پر مرے گا اس کے لیے جنت کی بشارت. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کے متعلق نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ یہ قیامت والے دن اپنے پڑھنے والوں کے لیے سایہ کیے ہوئے ہوں، سائبان کی طرح ہوں، جیسے سایہ ہوتا ہے، اور اس کے پڑھنے والے اس کے سائے کے نیچے ہوں. سورہ بقرہ قرآن مجید کی وہ صورت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان جس گھر میں یہ پڑھی جاتی ہے شیطان وہاں نہیں رکتا، شیطان اس گھر سے چلا جاتا ہے. شیطانی اثرات جیسے ہم جادو، جنات، آسیر ان چیزوں سے پریشان ہوتے ہیں، ہمیں وہم زیادہ ہوتا ہے. جہاں یہ پڑھی جاتی ہے وہاں شیطان نہیں رکتا. اور ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جادوگر باطل اس کی طاقت نہیں رکھتے، اس کا توڑ نہیں کر سکتے. آپ کوئی عمل کر لیں اس کا توڑ کیا جا سکتا ہے، کوئی شخص جادو کروا لے اس کا توڑ کیا جا سکتا ہے، لیکن آپ نے سورہ بقرہ پڑھ لی اس کا کوئی توڑ نہیں ہے. مطلب کیا؟ معنی کیا ہے کہ جب آپ نے سورہ بقرہ پڑھ لی تو شیاطین آپ پر مسلط نہیں ہو سکتے. جنات اور شیاطین آپ کے گھر میں جو شیاطین قسم کے لوگ ہیں وہ نہیں رک سکتے. اس کی ابتدا حروف مقطعات سے ہو رہی ہے. فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا. اس کا پہلا لفظ ہے الف لام میم. الف لام میم یہ حروف مقطعات ہیں. حروف مقطعات ان لفظوں کو کہا جاتا ہے جنہیں توڑ کر پڑھا جاتا ہے. مقطع قطع کر کے پڑھا جاتا ہے. قطع کہتے ہیں توڑنے کو. انہیں توڑ توڑ کے پڑھا جاتا ہے.
ان لفظوں کے معنی سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا۔ قرآن مجید کی 29 صورتوں میں حروف مقطعات ہیں، ان کی ابتدا حروف مقطعات سے ہو رہی ہے۔ بعض لوگوں نے ان کے معنی بیان کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن انہوں نے خطا کی ہے، غلطی کی ہے۔ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قرآن مجید کی کچھ آیات متشابہات ہیں، اور وما یعلم تأویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم یقولون آمنا بہ کل من عند ربنا، کہ ان آیتوں کا معنی اور مطلب اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ جو علم والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لائے، ہم اس پر ایمان لائے، اس کا معنی صرف اللہ جانتا ہے۔ کچھ لوگ اس کو کہتے ہیں کہ الف لام میم یہ علم سے ہے، آل محمد، یہ معنی غلط ہے، کیونکہ یہ معنی اللہ نے نہیں بتایا، نہ ہی نبی علیہ السلام نے بتایا۔ کچھ نے کہا، بعض نے کہا کہ الف سے مراد اللہ ہے، اور لام سے مراد جبرائیل ہے، اور میم سے مراد محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ نے قرآن نازل کیا جبرائیل کے ذریعے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا۔ الف لام میم سے مراد یہ بھی غلط ہے۔ اگر آپ الف لام میم سے یہ مراد دیں گے تو کاف ہا یا عین صاد سے کیا مراد ہے؟ اور جب اللہ نے بتلایا ہی نہیں، نبی علیہ السلام نے بتلایا ہی نہیں، تو اپنی مرضی سے کوئی معنی بیان نہیں کر سکتے۔ پھر بعض لوگوں نے اس کے تعویذ بنا رکھے ہیں، جو 29 صورتوں میں حروف مقطعات ہیں۔ اب ایک نقشہ دیکھا ہوگا بعض کیلنڈروں پر لوگوں نے بنا رکھا ہے، اور اس کے نیچے لکھا ہوتا ہے کہ اس کو دیکھ کر جو کام شروع کیا جائے وہ مراد کو پہنچتا ہے۔ صبح صبح آپ اس کو دیکھ لیں، آپ کا پورا دن اچھا گزرے گا۔ یہ سب اعمال باطل ہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ جس شخص نے کوئی ایسا عمل کیا، ایسا کام کیا جس کا ہم نے حکم نہیں دیا، وہ عمل رد ہے، مردود ہے، اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ اب الف لام میم، ایک حدیث میں یہ لفظ بیان ہوا ہے۔ اس حدیث میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص قرآن مجید پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ ایک لفظ پر 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، الف حرف، لام حرف، میم حرف۔ الف بھی حرف ہے، لام بھی حرف ہے، اور میم بھی حرف ہے۔ ان تینوں کے پڑھنے سے 30 نیکیاں ملتی ہیں۔ یہاں ایک بات اور ثابت ہو رہی ہے، وہ یہ کہ قرآن مجید کو سمجھ کے پڑھنا چاہیے، قرآن مجید سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ لیکن اگر ہم پڑھتے ہیں اور ہمیں سمجھ میں نہیں آتا، ہم صرف تلاوت کرتے ہیں، تو بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ تلاوت پر اجر نہیں ملتا جب تک آپ سمجھتے نہیں ہیں۔ یہ بات غلط ہے۔ اگر آپ بغیر سمجھے بھی پڑھیں گے تو اللہ آپ کو اجر دے گا، اللہ آپ کو اجر دے گا قرآن کی تلاوت پر۔ بات تلاوت کی ہوگی۔ اگر آپ تلاوت کریں گے، اب آپ کہیں میں تو سمجھ میں ہی نہیں آ رہا، ہم سورہ بقرہ پڑھ رہے ہیں، سورہ ماؤن پڑھ رہے ہیں، سورہ آل عمران پڑھ رہے ہیں، سورہ مائدہ پڑھ رہے ہیں، ہمیں تو ترجمہ پتہ ہی نہیں، کیا ہمیں اجر ملے گا؟ بالکل ملے گا۔ دلیل یہی حدیث ہے کہ الف حرف، لام حرف، میم حرف۔ اب الف لام میم کا مطلب دنیا میں کسی کو پتہ ہی نہیں ہے، لیکن آپ نے کہا کہ اس پر 30 نیکیاں ملیں۔ تو بغیر سمجھے ہم نے پڑھا تھا، بغیر مطلب جانے ہم نے پڑھا، لیکن ہمیں اللہ تعالیٰ نے نیکیاں دی۔ تو ان لفظوں کو پڑھنے سے اللہ تعالیٰ نیکیاں دے رہا ہے، تو قرآن کے پڑھنے سے بھی نیکیاں ملیں گی۔ اچھا، ایک اہم بات، جہاں پر بھی 29 کی 29 صورتوں میں جہاں حروف مقطعات سے شروع ہوتی ہے یہ بات، اس کے فوراً بعد قرآن کا تذکرہ ہے، اس کے فوراً بعد قرآن کا، کتاب کا، وحی کا، اللہ کے کلام کا تذکرہ ہے۔ یہ ایک چیلنج ہے عربوں کے لیے، اجمیوں کے لیے بھی، کہ تم بات کرتے ہو کہ یہ قرآن اپنے پاس سے گھڑ دیا ہے، اپنے پاس سے بنا لیا ہے، الف لام میم، تمہیں تو اس کا مطلب نہیں پتا۔ آگے پھر قرآن کی بات کی، ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ تو جہاں پر بھی حروف مقطعات آئے ہیں، جیسے یاسین، یہ بھی حروف مقطعات ہے، ہم نے تو نام رکھ لیا نا، ہم سمجھتے ہیں کہ یاسین نام ہے، یا اور سین دو الگ الگ لفظ
الحکیم، فوراً قرآن کی قسم کھائی، الف لام را تلک آیات الکتاب و قرآن مبین. جہاں پر بھی حروف مقطعات آئیں گے آپ دیکھیں گے اس کے فوراً بعد قرآن کا تذکرہ ہے، کتاب کا تذکرہ ہے، وحی کا تذکرہ ہے. یہ ایک چیلنج ہے پوری دنیا کے لوگوں کے لیے کہ جب تم ان لفظوں کا معنی نہیں جانتے پھر اس کتاب کو مانو. اگلی آیت ہے کہ ذالک الکتاب، یہ کتاب کون سی کتاب؟ جو ہمارے ہاتھوں میں، جس کتاب کو ہم پڑھ رہے ہیں، جو تنزیل الکتابی لا ریب فیہ من رب العالمین، جو اللہ کی طرف سے نازل کرتا ہے. لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے. یہ ہم ابتدا کر رہے ہیں، سورہ فاتحہ ہم نے پڑھی تھی، اب سورہ بقرہ ہے، قرآن کی بالکل ابتدائی آیات ہیں. ہمیں ابتدا میں ہی یہ بات سمجھا دی گئی، باور کرا دی گئی کہ یہ کتاب شک سے پاک ہے. دنیا کی کوئی کتاب آپ پڑھ رہے ہیں، کوئی ناول پڑھ رہے ہیں، کوئی اخبار پڑھتے ہیں، کوئی رسالہ پڑھتے ہیں تو آپ کنفیوز ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ خبر صحیح بھی ہو یا نہیں ہو. آپ لوگوں سے پوچھتے ہیں، تصدیق کرتے ہیں، اور کچھ باتیں صحیح بھی ہوتی ہیں، کچھ غلط بھی ہوتی ہیں. لیکن قرآن مجید ایسی کتاب ہے کہ 1400 برس بیت چکے ہیں. انشاءاللہ اپنے مقامات پر وہ آیات بھی آئیں گی جو اللہ تعالیٰ نے پہلے بتلائی تھی، جو اللہ تعالیٰ نے 1400 برس پہلے نازل کی تھی اور بعد میں وہ حالات ہوئے. چھوٹی سی مثال ہوئے، حدیث میں آتا ہے کہ ہمارے جسم میں 360 جوڑ ہیں. یہ حدیث ہے، 360 جوڑ ہیں. یہ نبی علیہ السلام کے جسم 1995 تک سائنس اور میڈیکل اس کی تحقیق یہ تھی کہ ہمارے جسم میں 340 جوڑ ہیں. 360 جوڑ کے قائل نہیں تھے وہ، 340 جوڑیں 1995 تک یہ ریسرچ تھی سائنس کی. اب حدیث یہ تھی کہ جسم میں 360 جوڑ ہیں. 1995 کے بعد سائنس کی ریسرچ جب آگے بڑھی تو انہوں نے کان کے اوپر تحقیق جب ہوئی تو کان کی اس گولائی میں باریک باریک سی 10 ہڈیاں ہیں جو جڑ کر کان بنا ہے. ایک کان کی ہڈی میں 10 جوڑ ہیں، دوسری ہڈی میں 10 جوڑ ہیں. 1995 کے بعد یہ ریسرچ آئی کہ انسان کے جسم میں 360 جوڑ، اور یہ بات نبی علیہ السلام نے 1400 سال پہلے بتلائی. تو جو باتیں اللہ کی طرف سے آئی ہیں، جو باتیں اللہ نے نازل کی ہیں، وہ شک اور شبہ سے پاک ہیں. ہم جب یہ عقیدہ رکھ کر اس کتاب کو پڑھیں گے کہ یہ شک سے پاک ہے. لیکن ایک شخص میڈیکل پڑھ رہا ہے، MBBS کر رہا ہے، وہ بایولوجی پڑھتا ہے، کیمسٹری پڑھتا ہے، باٹنی پڑھتا ہے، زولوجی پڑھتا ہے. اب اگر ان کتابوں پہ وہ شک کرے گا وہ ڈاکٹر نہیں بن سکتا، وہ ڈاکٹر بن ہی نہیں سکتا کہ نہیں جی اس کتاب میں تو یہ تھا، اس میں تو یہ تھا. اب اگر ہم مسلمان ہیں، ہم اللہ کی کتاب کو پڑھ رہے ہیں اور ہمیں یہ وہم اور وسوسہ آ جائے کہ پتہ نہیں یہ بات صحیح نہیں ہے غلط ہے، ہم مومن نہیں بن سکتے. اور پھر اس کتاب نے چیلنج کیے ہیں، اپنے مقام پر یہ باتیں بھی انشاءاللہ آئیں گی. سب سے پہلا نظریہ یہ دیا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب شک سے پاک ہے. اس میں 114 صورتیں ہیں، کسی ایک آیت میں بھی کوئی تردد نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے، کوئی ایک خبر بھی اس کی غلط نہیں ہے. قرآن مجید نے 7 خبریں بھی بیان کی، نوح علیہ السلام کی، موسیٰ علیہ السلام کی، ہود علیہ السلام کی، لوط علیہ السلام کی، ابراہیم علیہ السلام کی، اور آنے والی خبریں بھی بیان کی. آنے والی خبریں قرآن نے بتلائیں، قرآن نے ان خبروں کو بیان کیا اور سائنس نے ان ریسرچ کو مانا کہ یہ باتیں درست ہیں. مثلا رحم کے اندر 120 دن کے بعد اللہ تعالیٰ بچے کو بناتا ہے. جب قرآن نے یہ بات بیان کی تھی سورہ مومنون میں کہ نطفے سے لوتھڑا بنتا ہے، لوتھڑے سے بوٹی بنتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کو بچے کی شکل میں تشکیل دیتا ہے. نہ کوئی الٹرا ساؤنڈ تھا، نہ کوئی لیب تھی، نہ کوئی ٹیسٹ تھا. آج سائنس اس پروسیجر کو بالکل ہو بہو ویسے مانتی جسے قرآن نے 1400 سال پہلے بتلایا تھا. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب شک سے پاک ہے. اس کتاب میں ہے کیا؟ ھدی للمتقین، اس میں ہدایت ہے. اس میں کیا ہے؟ اس میں ہدایت ہے للمتقین، ڈرنے والوں کے لیے. ہم اس کتاب سے کیا لینا چاہتے ہیں؟
ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا رشتہ نہیں ہو رہا، کوئی آیت بتا دیں کہ ہمارا رشتہ ہو جائے، ہمارا کاروبار نہیں چل رہا، کوئی آیت بتائیں کہ ہمارا کاروبار چل پڑے۔ ہم اس کتاب سے بھی دنیا ہی چاہتے ہیں، ہم اس کتاب سے ہدایت چاہتے ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ہدایت اتنی کم تر نہیں ہے کہ وہ زبردستی کسی کو دے دے۔ یہ قرآن ہدایت کی کتاب ہے۔ اب یہ ایک سمندر ہے جس کا جو جی چاہے لے لے، ہدایت اس میں ہے اور 1400 برس سے ہے، قیامت تک رہے گی۔ اب آپ کی مرضی ہے کہ آپ اس سے ہدایت لیتے ہیں یا نہیں لیتے، اور کتنی لیتے ہیں یہ بھی آپ کے اوپر ہے۔ لیکن ایک شخص دودھ کی نہر ہو اور وہاں نہر سے ہم کہیں دودھ لے کر آ جاؤ، تو جس کا جتنا ظرف ہوگا، ظرف برتن کو کہا جاتا ہے، جس کا جتنا ظرف ہوگا وہ اتنا ہی دودھ لے گا۔ اگر کوئی ایک گلاس لے کر چلا جائے تو گلاس بھر کے لے آئے گا، کوئی بالٹی لے کر چلا جائے تو بالٹی بھر کے لے آئے گا، کوئی ڈرم لے کر چلا جائے تو ڈرم بھر لے گا۔ وہاں کوئی روکنے والا نہیں ہوگا کہ نہر پہ آپ کیوں بھر رہے ہیں۔ تو یہ قرآن بھی ہدایت کی کتاب ہے، ہدی للمتقین، ہدایت ہے، یہ سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتی ہے، یہ ہدایت کا راستہ بتلاتی ہے، سیدھا راستہ بتلاتی ہے، انسان کے چلنے کا راستہ بتلاتی ہے کہ انسان کو زندگی کیسے گزارنی ہے۔ ہمارے لیے افسوس کی بات یہی ہے، ہم دنیاوی طور پر تو بڑی کامیابیاں چاہتے ہیں، ہمیں ہدایت کی فکر ہی نہیں۔ ہم بولتے ہیں بس آخرت میں جو ہوگا دیکھا جائے گا، جہاں سمجھ آئیں گے ہم بھی چلے جائیں گے، جو سب کے ساتھ ہوگا ہمارے ساتھ بھی ہو جائے گا۔ ہم نے آخرت کو بڑا ہلکا لے لیا، حالانکہ ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کتاب بھیجی ہے۔ اگر آپ کے پاس ایک مشین آئے باہر ملک سے اور آپ سے کہا جائے کہ یہ آٹا گوندنے کی مشین ہے، اب آپ مشین کھولیں، آپ کی سمجھ میں ہی نہ آئے کہ اس کو کھولنا کہاں سے، ڈھکن کہاں سے اٹھانا ہے، آن آف کیسے کرنا ہے، آپ کے دماغ میں آتا ہے کہ اس کی بک ڈھونڈو، اس باکس میں، اس کارٹن میں اس کی بک ہوگی۔ اب آپ بک نکال کر پڑھتے ہیں، آپ کو پڑھنا نہیں آتا، آپ کو انگریزی نہیں آتی، فرنچ نہیں آتی، لیکن آپ تصویروں سے ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آن کا بٹن کہاں ہے، آف کا بٹن کہاں ہے، کہاں سے کھلے گی، کیسے چلے گی، کیسے اس میں آٹا پیسا جائے گا، کیسے گوندا جائے گا۔ کمپنی اپنی مصنوعات کے ساتھ، اپنی پروڈکٹ کے ساتھ ایک کتابچہ، ایک بک دیتی ہے کہ اس طریقے سے اس چیز کو، اس مشینری کو چلانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا اور اللہ نے انسان کے لیے قرآن کی صورت میں کتاب دی، اس کتاب کے مطابق انسان کو چلنا ہے، اس کتاب کے مطابق انسان نے اپنے آپ کو چلانا ہے۔ یہ کتاب شک سے پاک ہے اور ہدایت ہے۔ انسان اگر راہ مستقیم چاہتا ہے، جنت کا راستہ چاہتا ہے، آگ سے نجات چاہتا ہے، تو یہ کتاب ہدایت ہے۔ اور اس کے لیے ہدایت ہے للمتقین، جو ڈرنے والا ہے۔ کس سے ڈرنے والا ہے؟ آگ سے ڈرنے والا ہے، آخرت سے ڈرنے والا ہے، اللہ سے ڈرنے والا ہے، جو ہدایت کا متلاشی ہے، جو ہدایت کو تلاش کرنا چاہتا ہے، جو اپنے آپ کو بچانا چاہتا ہے۔ الذین، اب ان لوگوں کی صفات ہیں، یہ لوگ کون ہیں؟ الذین یؤمنون، وہ لوگ جو ایمان لائے، بالغیب، غیب پر۔ سب سے پہلی شرط اس کتاب کو ماننے کی، اس کتاب سے ہدایت حاصل کرنے کی کیا ہے کہ غیب پر ایمان لاؤ۔ غیب کسے کہتے ہیں؟ چھپی ہوئی چیز کو۔ میرے پیچھے دیوار کے پیچھے جو کچھ ہے یہ غیب ہے، جو مجھے علم نہیں وہ غیب ہے، لیکن دیوار کے پیچھے کیا ہے مجھے اس پر ایمان لانے کا نہیں کہا گیا۔ یہاں کوئی خاص چیز ہے، بالغیب، خاص غیب ہے کوئی۔ غیب میں سب سے پہلے کیا چیز آئے گی؟ اللہ کی ذات، بن دیکھے اللہ پر۔ الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ ہم نے اللہ کو دیکھا نہیں لیکن ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں۔ کیسے لاتے ہیں ایمان؟ کوئی دلیل تو چاہیے نا، کوئی ثبوت تو چاہیے کہ ہم اللہ کو کیسے مانیں۔ ہمارے آس پاس جو چیزیں ہیں، سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، اللہ فرماتا ہے کہ ہم تمہاری اپنے وجود میں اور آفاق میں اپنی نشانیاں دکھلائیں گے۔ ہمارے اپنے وجود میں، ہماری ذات میں اللہ کی نشانیاں ہیں، اللہ کی نشانیاں موجود ہیں۔
ہمارے ہاتھ اللہ کی نشانی ہے. دیکھیے یہ جوڑ ہے، لیکن اس جوڑ میں آپ کوئی چیز اٹھاتے ہیں یہ فولڈ نہیں ہوتا، یہاں اٹھائیں گے فولڈ ہو جاتا ہے. حالانکہ جوڑ ہے، جب جوڑ ہے تو یہاں بھی فولڈ ہونا چاہیے نا. تو یہ اللہ کی قدرت ہے. اگر یہ یہاں بھی فولڈ ہوتا تو آپ کا ہاتھ کسی کام کا نہیں ہوتا، آپ وزن اٹھا ہی نہیں سکتے، آپ کا ہاتھ فولڈ ہو جاتا. یہ آنکھیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہیں اور آپ ان آنکھوں سے دیکھنے کا کام لیتے ہیں. جب کوئی چیز آپ دیکھتے ہیں آپ کا دماغ فوراً حرکت میں آتا ہے اور آپ کا دماغ آپ کو بتاتا ہے کہ یہ فلاں چیز ہے. آنکھ صرف دیکھ رہی ہے، آپ کا دماغ آپ کو بتا رہا ہے. پھر آپ سو جاتے ہیں، آپ جاگتے ہیں، آپ کے پھیپھڑے اور آپ کا دل مسلسل حرکت میں ہے، آپ کا سانس بھی چل رہا ہے، آپ کی دھڑکن بھی چل رہی ہے. تو یہ آپ کے جسم کے اندر خون گردش کر رہا ہے. آپ کے اس وجود کو کس نے بنایا؟ کس نے گردے بنائے؟ کس نے جگر بنایا؟ کس نے دل بنایا؟ کس نے پھیپھڑے بنائے؟ کس نے اس زبان کے اندر بولنے کی صلاحیت دی؟ کس نے ہمارے شکلوں کو، ہماری شکلوں کو جدا بنایا؟ کس نے ہماری انگلیوں کے نشانات کو، ہمارے پوروں کے نشانات کو، فنگر پرنٹس کو الگ الگ بنایا؟ یہ کون ہے؟ اللہ الذی خلقکم، اللہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگوں اس اللہ کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا. تو یہ ساری نشانیاں ہم صرف اپنی ذات میں ہی دیکھ لینا. ہم بیج کو زمین میں بوتے ہیں، پھر وہ بیج زمین کے اندر اپنے آپ کو پھاڑتا ہے، پھر وہ بیج زمین کو پھاڑتا ہے، پھر وہ ننھا سا پودا تنا بر درخت بن جاتا ہے، پھر اس درخت میں پھل لگتے ہیں. ان پھلوں کے اندر مٹھاس ہوتی ہے، کھٹاس ہوتی ہے، ذائقے ہوتے ہیں. کہیں کیلے کا پھل ہے، کہیں انگور ہے، کہیں آم ہے، کہیں انار ہے. یہ مختلف ذائقے کس نے بتائے؟ الذین یؤمنون بالغیب، ہم اللہ کو مانتے ہیں، بن دیکھے مانتے. یہ ساری نشانیاں اللہ کی. قرآن مجید ان ساری نشانیوں کا تذکرہ کر رہا ہے. اپنے مقامات پر یہ ساری باتیں آئیں گی. گائے کو دیکھیں آپ، چارہ کھاتی ہے، چارہ اس کے پیٹ میں جاتا ہے، اسی چارے سے گوبر بنتا ہے، اسی سے پیشاب بنتا ہے، اسی سے دودھ بنتا ہے. دودھ کا راستہ الگ ہے، پیشاب کا راستہ الگ ہے، گوبر کا راستہ الگ ہے. آج تک پیشاب کے راستے دودھ نہیں آیا، دودھ کے راستے پیشاب نہیں آیا. ہمارے ہاں پانی کی لائنیں ہیں نا، گٹر کا پانی آ جاتا ہے، سیوریج کا پانی پینے کے پائپ میں آ جاتا ہے نا. لیکن اللہ نے کبھی کسی مخلوق میں ایسا نہیں کیا کہ دودھ کے راستے پیشاب آ رہا ہو. تو یہ اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں، اللہ کے رب ہونے کی دلیل ہے. اب پانی کو دیکھیں، سمندر سے بخارات اٹھتے ہیں. سمندر کھارا ہے، اس سے بخارات اٹھتے ہیں اور اوپر جا کر بادلوں کی شکل میں تبدیل ہو جاتے ہیں. پھر وہی بادل پانی بن کر برستا ہے تو میٹھا پانی برستا ہے. سمندر کی بخارات تو کھارے پانی کے ہوتے ہیں. کون فلٹر کرتا ہے؟ کون اس کھارے کو میٹھا بناتا ہے؟ یہ سارا سسٹم اور نظام کون چلاتا ہے؟ روزانہ سورج غروب ہوتا ہے، سورج نکلتا ہے، چاند چھوٹا اور بڑا ہوتا ہے. الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان لاتے ہیں. جب آپ اللہ پر ایمان لے آئیں گے تو پھر رسولوں پر بھی ایمان لائیں گے، اللہ کی کتابوں پر بھی ایمان لائیں گے، تقدیر پر بھی ایمان لائیں گے، آخرت پر بھی ایمان لائیں گے. یہ ساری چیزیں غیب میں سے ہیں. ہم تمام غیب کی چیزوں پر ایمان لائیں گے. الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان لاتے ہیں. وہ یقیمون الصلاۃ، ایمان لانے کے بعد پہلا کام کیا ہے؟ وہ یقیمون الصلاۃ، نماز کو قائم کرنا ہے. نماز یہ نہیں کہ نماز پڑھتے ہیں، وہ یقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں. قائم کرنے کا معنی اور مطلب یہ ہے کہ ویسے پڑھتے ہیں جیسے اللہ کی مرضی ہے. نماز پڑھنے والے تو بہت سے ہیں، لیکن ویسے پڑھنا جیسے اللہ کا حکم ہے، اللہ کی مرضی، ویسے پڑھتے ہیں. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور جو کچھ اللہ نے انہیں رزق دیا ہے، يُنْفِقُونَ، اسے خرچ کرتے ہیں. رزق صرف مال نہیں ہوتا،
جو کچھ اللہ نے دیا ہے اسے خرچ کرتے ہیں. اگر اللہ نے آپ کو مال دیا ہے تو آپ مال خرچ کر کر دوسروں کی مدد کرتے ہیں. اچھا ہو سکتا ہے اللہ نے آپ کو مال کم دیا ہو لیکن اللہ نے آپ کو جسمانی طاقت دی ہے, آپ کسی کی مدد کر دیتے ہیں. اللہ نے آپ کو علم دیا ہے, آپ اس علم کو دوسرے کو سکھا دیتے ہیں. اللہ نے آپ کو ذہانت دی ہے, کسی کو اچھا مشورہ دے دیتے ہیں. جو کچھ اللہ نے آپ کو دے رکھا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ, جو اللہ نے انہیں دیا ہے يُنْفِقُونَ, اسے خرچ کرتے ہیں. اللہ کے دیے ہوئے کو سمیٹ کے نہیں رکھتے, اللہ کے دیے مال کو بھی خرچ کرتے ہیں, ان صلاحیتوں کو بھی خرچ کرتے ہیں. اگر اللہ نے آپ کو صلاحیت دی ہے, اللہ نے آپ کو مال دیا ہے, اللہ نے آپ کو طاقت دی ہے, اللہ نے آپ کو عہدے دیے ہیں, اللہ نے آپ کو کسی قابل کیا ہے, آپ دوسروں کو فائدہ پہنچائیں. خیر الناس من ينفع الناس, بہترین ہے وہ شخص جو لوگوں کے لیے بہتر ہو. والذین یؤمنون, اور وہ لوگ یؤمنون, ایمان لاتے ہیں, بما انزل الیک, جو کچھ آپ پر اترا, بما, جو کچھ انزل نازل ہوا, الیک, نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر, جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا پر ایمان ہے. رسول اللہ پر کیا نازل ہوا ہے؟ قرآن اور احادیث. احادیث بھی نازل ہوئی ہے. سورہ نساء کی آیت نمبر 113 میں یہ بات آئی کہ انزل اللہ علیہ الکتاب والحکمہ, کہ اللہ نے آپ پر کتاب اور حکمت نازل کی ہے. جو کچھ رسول اللہ پر نازل ہوا ہے ہم اسے مانتے ہیں. لوگوں کے اقوال, لوگوں کی باتیں, اللہ نے اس کو ماننے کا حکم ہی نہیں دیا. جو کچھ نازل ہوا ہے اس پر ہمارا ایمان ہے. بسا اوقات ہماری عقل میں بات نہیں آتی لیکن ہم اسے مانتے ہیں کہ جو کچھ اللہ نے نازل کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, وما, اور جو کچھ انزل نازل ہوا, من قبلک, آپ سے پہلے, جو کچھ آپ سے پہلے نازل ہوا, یعنی اس قرآن سے پہلے تورات, زبور, انجیل, صحیفے ابراہیم علیہ السلام پر, موسیٰ علیہ السلام پر, ہم سب کو مانتے ہیں. اگر کوئی یہ کہے کہ کیا بائبل کو مانتے ہیں, کیا اس تورات کو مانتے ہیں جو آج یہودیوں کے پاس ہے, یہ نہیں کہا گیا. کہا گیا وما انزل, جو اللہ نے نازل کیا, جس کتاب کو اللہ نے نازل کیا تھا اس کتاب کو مانتے ہیں. جو تحریف شدہ ہے ہم اسے نہیں مانتے. جو اللہ نے نازل کی موسیٰ علیہ السلام پر, عیسیٰ علیہ السلام پر, داؤد علیہ السلام پر, ابراہیم علیہ السلام پر, جو صحیفے نازل ہوئے, ہم سب پر ایمان رکھتے ہیں. ہم کوئی فرق نہیں کرتے کیونکہ وہ بھی اللہ کی طرف سے ہیں اور یہ قرآن بھی اللہ کی طرف سے. یہ علیحدہ بات ہے کہ اللہ اس کتاب کی حفاظت کر رہا ہے اور وہ کتابیں تعریف شدہ ہیں. اور پھر فرمائے وبالآخرۃ, اور وہ آخرت پر, ہم, وہ, یعنی ان صفات کے جو حامل ہیں, جو قرآن میں شک نہیں مانتے, وہ قرآن سے ہدایت لیتے ہیں, جو متقین ہیں, غیب پر ایمان لانے والے ہیں, نماز قائم کرنے والے ہیں, اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہیں, اللہ کی نازل کردہ کتابوں کو, صحیفوں کو وہ ماننے والے ہیں. وبالآخرۃ ہم یوقنون, اور وہ آخرت پر یوقنون کہا, یؤمنون نہیں کہا. یہ نہیں کا ایمان لاتے ہیں, فرمایا یوقنون, یقین رکھتے ہیں. یقین میں فرق ہوتا ہے. ایمان تو بالغیب ہے نا, کہ ہم غیب پر ایمان رکھتے ہیں, ہمارا اللہ پر یقین ہے, ہمارا قیامت پر, ہمارا رسولوں پر یقین ہے, کتابوں پر یقین ہے, یہ بھی یقین ہے. لیکن یہاں لفظ ہی یقین استعمال ہے. وبالآخرۃ ہم یوقنون, وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں. یہ وہ عقیدہ ہے جو سب سے زیادہ انسان کو سدھارتا ہے. انبیاء کے بارے میں قرآن مجید میں سورہ صاد کے اندر 23 بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں وَأَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَ الدَّارِ, ہم نے ایک خاص چیز دی تھی. انبیاء کے خاص وصف تھا ان کا, وہ خاص وصف کیا تھا؟ ذکر الدار, آخرت کی یاد. یہ انبیاء کے اندر ایک خاص اعزاز تھا اللہ کی طرف سے. جس شخص کو آخرت یاد ہوتی ہے نا, جو آخرت پر یقین رکھتا ہے کہ میں نے مرنا ہے, آخرت مرتے ہی شروع ہو جاتی ہے, وہ پھر اللہ کی نافرمانیوں پر دلیل نہیں ہوتا. لیکن نافرمانیوں کی 2 صورتیں ہوتی ہیں. ایک ہوتا ہے کہ جان بوجھ کر گناہ کرنا, گناہ کی پلاننگ کرنا, گناہ کے پروگرام بنانا.
ایک ہوتا ہے اچانک گناہ ہونا. آخرت پر یقین رکھنے والے گناہ کے پروگرام نہیں بناتے، گناہ کی پلاننگ نہیں کرتے، گناہ ان سے بھی ہو جاتے ہیں لیکن اچانک ہو جاتے ہیں. وبالآخرۃ ھم یوقنون، یہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں. اولئک، یہی لوگ ہیں، علی ھدی من ربہم، ہدایت پر، من ربہم، اللہ کی طرف سے. یہ گروہ ہدایت پر ہے، اللہ کی طرف سے ہدایت پر ہے. وَأُولَٰئِكَ، اور یہی لوگ ہیں، هُمُ الْمُفْلِحُونَ، فلاح پانے والے، کامیاب ہونے والے. کامیابی کیا ہے؟ ہم سمجھتے ہیں کہ جاب مل گئی تو ہم کامیاب ہوں گے، رزلٹ میں اچھے مارکس آ گئے تو ہم کامیاب ہوں گے، شادی ہو گئی تو ہم کامیاب ہوں گے، ہم نے گھر بنا لیا تو ہم کامیاب ہو گئے. یہ کامیابی نہیں ہے. تو ساری دنیا ہمارے ہاتھ میں دے دی جائے کہ ساری دنیا کی آپ مالک ہو، اور پھر ہمیں موت آ جائے، کہاں گئی یہ دنیا؟ جسے ہم کامیابی کہہ رہے تھے وہ تو موت آتے ہی ختم ہو گئی. کامیابی کیا ہے؟ کامیابی بھی قرآن نے خود بتائی. فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو شخص آگ سے بچا لیا گیا، جنت میں داخل کیا گیا، فقط فاز، وہ کامیاب ہے. کامیابی جہنم سے بچاؤ ہے، جنت میں داخلہ ہے، اور وہ ان لوگوں کا مقدر بنے گی جن کی یہ صفات ہے. اب ہم قرآن پڑھنا ہم نے شروع کیا ہے، سب سے پہلے ہمیں اپنی نیت کی اصلاح کریں. ہمیں قرآن اس وجہ سے نہیں پڑھنا کہ ہمیں علم آ جائے، ہم سمجھیں کہ ہم لوگوں کے درمیان محتاط ہو جائے، کہیں کوئی بحث ہو، بات ہو تو ہم بات کر سکیں. یہ نیت خراب ہے. ہمیں قرآن اس وجہ سے پڑھنا ہے کہ ہمارے اندر ہدایت آ جائے، ہم قرآن کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں، قرآن کے مطابق ہمارا کردار ہو، ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے. تو یہ پہلا گروہ ہے جن کا تذکرہ، جن کی صفات قرآن نے بیان کی. پیدر میں 3 گروہوں کا تذکرہ ہے، پھر دوسرا گروہ، پھر تیسرا گروہ. انشاءاللہ آگے کل پڑھیں گے، اللہ نے توفیق دی تو یہ بات کا سوال آپ کے ذہن میں تو آپ پوچھیں. دعا پڑھیے. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.